عشق نبی نہیں او دے بوٹے نو جڑاں تو بڑھ دیو کملی والے نال کرو پیار اینا چھندے عشق نبی دے کڑ دیو اور پڑھ پڑھ کے درود حضور اتے سینے وچوں قدورتاں کڑ دیو نبی حشر نو کہن فرشتیاں نو کہ امتی یہ میرا اینو چھڑ دیو گزارش ہے کہ وہ محفل کے احتاب کا خیال کریں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے تو خالق کائنات کے بعد اس مخلوق میں میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی سب سے زیادہ میرا احساس کرنے والی ہستی اور سب سے زیادہ میرا خیال میری ہمدردی جو ہستی کرنے والی ہے یقیناً آپ اس بات سے متفق ہوں گے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم ساری کائنات کے امام محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ماں باپ کی محبت محدود ہوتی ہے ماں باپ کی سوچ محدود ہوتی ہے میرا بیٹا دنیا میں اچھی زندگی گزارے دنیا میں اچھے حالات اس کے ہوں دنیاوی ساز و سامان اس کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت اس پہ نہ آئے والدین کی سوچ محدود ہوتی ہے لیکن میرے نبی آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی اور نبیوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا میرا خیال کرتے ہیں آپ کی یہ چاہت آپ کی یہ منشا اور آپ کی یہ آرزو آپ کی یہ تمنا کہ میرا ایک ایک امتی دنیا میں بھی رب کی رحمتوں کا حقدار بنے اور مرنے کے بعد بھی رب کی رحمتوں کا اتنا حقدار بنے کہ عذاب سے بچ کے اللہ کی رحمت سے جنت کا حقدار بنے یہ میرے نبی کی سوچ تھی آپ کی یہ فکر تھی آپ کا یہ خیال تھا اور یقیناً میں اس بات پہ قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم میری ماں میرے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی میرا باپ میرا اتنا خیال نہیں رکھتا ایک استاد اپنے شاگرد کا پیر اپنے مرید کا اور بڑا اپنے چھوٹے کا باپ اپنے بیٹے کا اتنا احساس خیال ہمدرد نہیں ہے جتنا میرا نبی اپنے ایک ایک امتی کے ساتھ پیار کرتا ہے اور جتنا میرے نبی اپنے ایک ایک امتی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ہم کو بھی اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک وقت آئے گا اس کی تشریح نہیں بیان کروں گا لمبی میرا جو مضمون ہے میں تمہیداً یہ بات کر رہا ہوں ایک وقت آئے گا قیامت کا دن ہوگا سورج بہت زیادہ قریب ہوگا زمین جیسے تانبا ہوتی ہے اور جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا افراتفری کا عالم ہوگا نفسا نفسی کا حال ہوگا ہر بندہ اپنی فکر کرے گا ماں اپنے بیٹے سے باتیں کی بیٹا اپنی ماں سے چھوٹا اپنے بڑے سے سب اپنے اپنے دور ہوتے جائیں گے اور سب کہیں گے یہاں تک کہ انبیاء کی زبان پہ ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی اللہ آج مجھے بچا لے وہاں ایک ایسی ہستی بھی ہوگی ایسا انسان بھی ہوگا ایسا میرا ہمدرد بھی ہوگا اس کی زبان پہ ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی اللہ میری امت کو بچا لے اللہ میری امت کو بچا لے اتنا میرا خیال کرنے والا نبی اتنا میرا احساس کرنے والا نبی اتنا میرا ہمدرد نبی تو میرے بھائیوں پھر ہم بھی ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں آج کا میرا مضمون بھی یہ ہے درود کے فضائل اس کے مسائل میں بیان کروں گا وقت کا مجھے لحاظ ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے درود کے فضائل کیا ہے درود کی عظمت کیا ہے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے جب میں درود پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا رب کی رحمتیں کتنی ملے گی اللہ مجھے کیا دے گا اس کی جزا کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے اس کا اجر کیا ہے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے درود پڑھنے والے سے چنانچہ آج کے مضمون میں آج کے بیان میں یہی ہوگا کہ درود پڑھنے کے فضائل اللہ ہمیں سن کے اپنی رحمت سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت سے آج کے اس بیان کا آغاز کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیکھ میں نے تمہیں کتنی شان والا بنایا، کتنی عظمت والا بنایا۔ فرمایا میں اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہوں، سب کا مالک، سب کا داتا، سب کو دینے والا، سب کو سنبھالنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اور زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک تارا، زمین کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، ایک ایک پھل اور ایک پھولوں کی ایک ایک پتی، سب کچھ پیدا کرنے والا ایک اللہ، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا اللہ۔ اللہ فرمایا میں اللہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ درود کی عظمت دیکھیں آپ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ساری کائنات کا خالق ہوں، میں اللہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ اور یاد رکھنا فرمایا وملائکتہ، اللہ اللہ وہ نورانی مخلوق جو گناہوں سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی حمدوں کو بیان کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، فرمایا وہ فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اتنے مقدس، اتنے متخر فرشتے، فرمایا میں اللہ عرش بری پہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں، اور میرے پاک فرشتے بھی میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یاد رکھنا ایمان والو، میرا نبی، تیرا نبی، نبیوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی میرے اور آپ کے درود کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والو، اگر تم میرے نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھو، اللہ فرمایا میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ میرا نبی میرے درود کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ ادبی دینا چاہتا ہوں، سمجھنے والے شاید سمجھ سکیں کہ میرا نبی، توجہ جی، میرا نبی درود، میرا نبی محتاج درود نہیں ہے، بلکہ میرا نبی لائق درود ہے۔ جو بھائی دکان میں بیٹھے ہیں توجہ کریں گے، توجہ ادھر کرنی ہے، باتیں سارا دن کرتے ہیں آپ، سارا دن کام کرتی ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، خدا اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں آپ نہیں آئے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ بازار جو ایک فتنے کی جگہ ہوتی ہے، اللہ نے توفیق آپ کو عطا فرمائی، یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے دن میں 5 مرتبہ درود ہے، دن میں 100 مرتبہ درود ہے، اللہ روزانہ اتنے مقام، اتنی جگہ پہ اور اتنے وقت میں اور اتنی تعداد میں درود ہے۔ نہیں فرمایا یصلون، یہ مصارع کا صیغہ ہے، فرمایا 24 گھنٹے سننا میرا عقیدہ کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میرا وجدان کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میری محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، اور میری عقیدت نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا، ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا، ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھتے ہوں۔ 24 گھنٹے مسلسل بغیر کسی انقطاع کے، ہر وقت 24 گھنٹے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ علماء لکھتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی ذات پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا، زیادہ تفصیل نہیں ہے، فرمایا اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ جیسے میں زمین پہ اپنے نبی کی نعت کو بیان کرتا ہوں، ان کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، ان کی شان کو بیان کرتا ہوں، ان کی رفعت کو بیان کرتا ہوں، ان کی منزلت کو بیان کرتا ہوں، ان کی جاہ و جلالت کو بیان کرتا ہوں، فرمایا اسی طرح رب عرش بری پہ بیٹھ کے فرشتوں کے سامنے میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ عرش بری پہ بیٹھ کے، اس سے پتہ چلا میرا نبی میرے درود کا محتاج نہیں ہے، ہاں یہ میری
قسمت ہے کہ اللہ مجھے درود پڑھنے کی توفیق دے دے. اللہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا پکی بات ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسے اللہ نے نبیوں میں میرے نبی کو چنا، سب سے اعلیٰ بنا دیا، سب سے اولا بنا دیا، سب سے بالا قدر بنا دیا، سب سے ذی شان بنا دیا، ذی مقام بنا دیا، ذی مرتبت بنا دیا، سب سے اونچا سب سے اعلیٰ میرے نبی کو بنایا. پھر میرے نبی کے لیے اللہ نے امت کو چنا، میرے نبی کے لیے اللہ نے قرآن کو چنا، اللہ نے رمضان کا مہینہ میرے نبی کے لیے چنا، کتاب چنی تو سب سے اعلیٰ. اسی طرح درود پڑھنے کے لیے اللہ نے سب کو نہیں حکم دیا. جنہیں اللہ نے ایمان کے لیے چنا انہیں ہی اللہ نے درود کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. سب کا یہ ایمان کی علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیادہ تفصیل اس کی لفظی معنوں پہ بحث کروں گا تو بات کبھی فضائل سنا کے آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں. اپنی زندگی میں درود پڑھا کریں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید کی اب یہاں پہ سوال بھی ہیں، قرات بھی ہیں، لمبی باتیں ہیں. یہاں پہ سلام بھی ہے، درود بھی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوتی ہے، سننا میرے نبی کا فرمان بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ روایت ہے. اللہ اللہ صحابی میرے نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں سلام کیسے پڑھنا ہے. السلام علیک ایھا النبی. یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں سلام کیسے پڑھنا ہے. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ پہ درود کیسے پڑھنا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسے پڑھنا ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیسے درود پڑھنا ہے؟ پتہ چلا کہ دین کے معاملہ میں اپنی مرضی نہیں کرنی. صحابہ کو پتہ نہیں تھا تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ صحابی جانتے ہیں دین وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمل وہ قبول ہوگا جو پیارے نبی نے بتایا ہوگا، جو پیارے نبی نے کر کے دکھایا ہوگا. اپنی مرضی کروں گا، اپنے زمانے کا رواج اس کو اپناؤں گا، اپنے علاقے کی ثقافت کو اپناؤں گا، اپنی منمانی کروں گا. میرا بڑے سے بڑا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. عمل قبول تب ہوگا جب وہ عمل پیارے نبی کی سنت اور آپ کی تعلیم کے مطابق ہوگا. اللہ ہمیں دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دے آمین. سونے والے جا کے سب کہہ دے آمین. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیسے درود پڑھنا ہے. اٹھائیں بخاری شریف اور اٹھائیں مسلم شریف. اللہ کے نبی کہتے ہیں قولوا، او میرے صحابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھا کرو. یہ درود کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. اور جو میں درود پڑھتا ہوں میرے بھائی اس کو تو سارے مانتے ہیں، میرے سارے بھائی مانتے ہیں. اس سے پتہ چلا میرا درود متفقہ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اللہ اللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ کے نبی اور آپ نے اور بھی درود سکھائے ہیں. علماء نے جمع کیے تقریباً 50 کے قریب درود جو ہیں وہ اللہ 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 کے نبی نے سکھائے ہیں. اور ان میں سب سے افضل درود، سب سے اعلیٰ درود، سب سے اونچا درود اللہ اللہ کو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے افضل سب سے اعلیٰ درود کون سا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ جیسے نماز عبادات میں اعلیٰ اللہ اللہ، اسی طرح نماز میں پڑھا جانے والا درود بھی اعلیٰ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام، حدیث کے امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ میں نے سب سے افضل درود پڑھنا ہے، سب سے اعلیٰ درود پڑھنا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھے اس کی قسم پوری ہو جائے گی. اب یہاں جو میرے بھائی دوسرے ہیں ان کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کوئی سی توہینات نہیں ہے، جائیں اپنے علماء سے پوچھے جا کے. میں نے جو درود کہا اس پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، ہر آپ ہی اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کا انکار ہی کوئی نہیں ہے. اب میرے جو بھائی آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑے مجمع میں ذمہ دار بندہ ہوں. اگر کوئی بندہ ضعیف حدیث، صحیح نہیں معاملہ،
جاؤ پوچھے علماء سے، جا کے پوچھنا آپ نے اور آپ نے بتانا ہے۔ کوئی ضعیف حدیث یہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیہ کا دکھا دو، ہم اپنی مسجد میں پڑھیں گے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن خدا راضی کو چھوڑو۔ وہ درود جس میں اتفاق ہے، جس کو سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور کیا ہے جی اسی طرح جنازے میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ میں تو اتفاقی دعوت دے رہا ہوں، جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ میرے بھائی یہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، پھر خدا را ان علماء سے پوچھ، اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر چھوڑ اور وہ درود پڑھ جو میرے نبی نے پڑھا تھا، جو بلال نے پڑھا تھا، ابو بکر نے پڑھا تھا، عمر عثمان نے پڑھا تھا، علی حیدر کرار نے پڑھا تھا، حسنین کرینین نے پڑھا تھا، سارے صحابہ نے پڑھا تھا۔ اللہ ہم سب کو ضد سے بچا کے وہی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ سب کہہ دے آمین۔ اللہ اللہ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اللہ اسی طرح درود کی فضائل اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب کہہ دے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی نے نام لے کے کہا عبد الرحمن، ترجمہ طرف دی، عبد الرحمن انت بالجنہ۔ سننا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ کے نبی کا دیدار کرنے والے اور آپ کی ذات کو دیکھ کے ایمان قبول کرنے والے جنہیں صحابی کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ صحابہ جو ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے جنتی۔ ہر صحابی نبی کہتے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، سب کہتے ہر صحابی نبی جنتی۔ ہاں کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہیں، سعید الفطرت ہیں اور قسمت والے ہیں جن کا نام اللہ کے نبی نے لیا۔ ان میں 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر، سعد، سعید اور ابو عبیدہ بن جرح اور عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 10 صحابی ہیں جن کا نام لے کے آپ نے کہا تھا یہ جنتی ہیں۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے ہیں، مسجد میں آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں، گھر میں جاتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ملتے، بڑے بے قرار ہیں، بڑے بے تاب ہیں، بڑے بے چین ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھوں، بددعا کا چہرہ دیکھوں، دل کو سکون مل جائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ بڑے بے چین ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے دیکھا اللہ کے نبی ایک باغ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سارے بولو کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جملہ سننا، سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، یا پنجابی میں کہہ دیں سجدہ اللہ ہی نو پھبدا۔ سجدوں کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ میرے نبی کا سجدہ کیسا وہ سجدہ ہوگا؟ اللہ اللہ کائنات میں کبھی کسی نے ایسا سجدہ نہ کیا، کبھی کسی نے ایسا سجدہ نہ کیا جیسا سجدہ میرے نبی نے اللہ کو کیا۔ سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا سجدہ بڑا لمبا، فَأَطَالَ السُّجُودَ، حدیث کے الفاظ ہیں، بڑا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں خشیت وَإِن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَفَّاهُ، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آپ فوت ہو گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، میں پریشان ہوں، شاید آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اتنا لمبا، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، قَدْ تَوَفَّاهُ، اللہ اللہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی۔ اللہ اللہ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی سب سے الگ ہو کے، سب سے جدا ہو کے، خلوت کے اندر، جدائی کے اندر، علیحدگی کے اندر اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آنے جانے والے ہم کو نہ دیکھے کہ دیکھے بیان کیا ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا، کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی، دیکھا میرا صحابی پریشان ہے،
چہرہ اڑا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مالا کا یا عبد الرحمن کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ کہنا چاہتا ہوں صحابی کی عظمت کیا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، باپ مجھ سے پوچھتا ہے، بھائی مجھ سے پوچھتا ہے، دوست مجھ سے پوچھتا ہے کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے۔ اور جب نبی کے صحابہ پریشان ہوتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے صحابی کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں آیا آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون پہنچانے کے لیے، آپ کا دیدار کر کے آپ تشریف فرما نہیں تھے، آپ کو تلاش کرتا کرتا یہاں پہنچا، لمبا سجدہ دیکھا، میں ڈر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی سننا درود کی فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے صحابی پتہ ہے میں نے سجدہ لمبا کیوں کیا تھا، اللہ کے سامنے اس کی تصویر کو بیان کیا، اس کی حمدوں کو بیان کیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، کیوں میں نے ایسے کیا۔ اللہ کے نبی بیان فرمائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمانوں سے جبریل میرے پاس آیا اور جبریل نے یہ پیغام دیا آپ کی امت میں سے جو بندہ آپ پہ درود پڑے گا اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ جیسے بیٹے کو چیز ملتی ہے باپ خوش ہوتا ہے جی، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، امتی پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئے تو نبیوں کے امام خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، توجہ کرنا، جب خوشی ملے، انعام ملے، نعمت ملے، رحمت ہو تو بازاروں میں آ کے نعرے لگانا، بازاروں میں آ کے شور مچانا اور کیا جی جو کچھ کرنا ایسا نہیں ہے۔ خوشی ملے اللہ کے سامنے اور جھک جاؤ، اس کے سامنے عاجزی اور اختیار کرو، نعمت دینے والا جو رب ہے اس کے سامنے جھک کے اس کی حمد و تسبیح کو بیان کرو، وہ مولا تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ سب کی توجہ اس طرح بھائی گلی والے ادھر دیکھیں میری طرف جی، توجہ جی، اللہ اس حدیث سے معلوم ہوا ایک اور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری، سب کہہ رضی اللہ عنہ، توجہ جی، ابو طلحہ انصاری یہ وہ صحابی ہیں اللہ جب میرے نبی کی وفات شریف آپ کا انتقال ہوا اللہ آپ کی قبر مبارک ہے، کیا ہے سارے بولو قبر مبارک، آپ کی قبر ابو بکر کی گالے نکل گئی اللہ توجہ جی، اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کی نبی کی قبر مبارک بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے فلاں پیر صاحب کی قبر بنائی، فلاں پیر صاحب کے مزار، اور یہاں یہ صحابی اس کو یہ اعزاز ہے کہ قبر بنا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی قبر مبارک بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ بڑا خوش ہے، مسکرا رہے ہیں، بڑا مسکرا رہے ہیں، یہ چہرہ پہلے کے نشان والا کہ جب یہ چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے اللہ اس کی تسبیح اپنے قرآن میں اٹھاتا ہے، اس چہرے کی آنکھیں ان کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں، اس چہرے کے ناک کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، اس کے ابرو مبارک کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، ان کے ہونٹ مبارک کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، ان کی ہونٹ تھوڑی مبارک کا تذکرہ، ان کے وجہ مبارک کا، ان کے ان کے ماتھے مبارک، اس کی سلطوں کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اتنا حسین چہرہ جب مسکراتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، اتنا حسن ہوگا، اتنا جمال ہوگا، اتنی رانائیاں ہوں گی، اتنا حسن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آیا اور پیغام دے کے گیا کہ جو بندہ میرے جو بندہ میرے نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ صرف اتنا نہیں ہے، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے درود پڑھنے والے کے بلند ہوں گے۔ آج میرے پاس وقت ہے اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور اپنے درجے جنت میں بلند کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھ، زیادہ سے زیادہ درود پڑھ، اللہ نیکیاں دے گا، گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں درجے بلند کرے گا۔ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایک صحابی جن کا نام ہے ابی بن کعب، صاحب کی توجہ ہے جی، میں تعارف بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔
حضرت ابی بن کعب، توجہ جی، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں اللہ اللہ جو صحابہ میں بہت پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، بڑی پیاری آواز کے ساتھ، بڑے سود و گداز کے ساتھ، بڑے لحن داؤدی کے ساتھ، بڑی مٹھاس کے ساتھ، بڑی حلاوت کے ساتھ، بڑی شیریں آواز کے ساتھ اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن اور پڑھنے والا چاہو کیا مزہ آتا ہے، اللہ اللہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں کہ خود نبیوں کے امام چپ چپ کے ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتے تو اللہ کے نبی چپ چپ کے جب سامنے آتے ذرا شرم آ جاتی، جھجک جاتے، جیسے استاد آ جائے تو جو شاگرد ہوتا ہے ذرا جھجک جاتا ہے، چپ چپ کے، اور فرمایا ابی بن کعب جو میں تمہارا چپ چپ کے قرآن سنتا ہوں، تمہاری تلاوت سنتا ہوں، فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اے میرے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے محبوب خدا، اس ابی بن کعب سے قرآن سنا کر، اس کو قرآن سنایا بھی کر۔ سننا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے عرش بری پہ؟ بدبخت ہیں وہ لوگ، بڑے شقی القلب ہیں وہ لوگ، بڑے کائنات کے بدترین ہیں وہ لوگ جو ان صحابہ کے بارے میں انہیں برا بنا کہتے ہیں، ان کے خلاف زبانیں استعمال کرتے ہیں، تاریکی کو دیکھ کے، تاریخ کی گندگی کو دیکھ کے انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ قرآن ان کی شان کو بیان کرتا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، انہیں مزار ایمان بناتا ہے، رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کا تمغہ ان کے سینے میں ڈالتا ہے، ان کے گلے میں ڈالتا ہے، قرآن ان کی شان کو بیان کرتا ہے۔ 700 قرآن مجید کی آیات اللہ اللہ صحابہ کی شان میں بیان کی گئی۔ تو میں کر رہا تھا یہ صحابی کتنی شان والے ہیں۔ اللہ 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 فرماتے ہیں میرے محبوب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس سے قرآن سنا کر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ ہاں اللہ نے نام لیا۔ اتنی شان والا صحابی، اتنے مقام والا صحابی، لیکن دیکھنا ان کی عظمت کیا ہے، ان کا شان کیا ہے۔ اللہ 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 کے نبی کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہیں، اے اللہ کے نبی میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں، اپنا کام کاج کرتا ہوں، لیکن کام کاج کرتا ہوں، رزق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے رزق دینے والے رب کو نہیں بھولتا، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، اس کو بھی میں یاد کرتا ہوں۔ روزی تلاش کرنے والوں، سارا دن اللہ اللہ محنت مزدوری کرنے والوں، جو تمہیں رزق دینے والا ہے اس کو بھی یاد کیا۔ عرض کیا اللہ کے نبی میں نے کچھ وقت مقرر کیا ہے، میں ذکر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ وقت میں آپ پہ درود پڑھا کروں، کچھ وقت کچھ ٹائم میں آپ کو مخصوص ہوں میں درود پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما شئتا، میرے صحابی تیری مرضی ہے جتنا درود پڑھ، ہاں یاد رکھنا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تو درود زیادہ پڑھے گا اللہ تجھے خیر ہی خیر دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو جائیں گی، کامیابی کامیابیاں ہو جائیں گی۔ پتہ چلا درود پڑھنے والا خیر ہی خیر حاصل کرتا ہے، درود پڑھنے والے کو خیر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جو وقت میں نے مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں، اللہ اللہ آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اے میرے صحابی تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں تمہیں پابند نہیں کرتا، جتنا پڑھے گا، ہاں جتنا پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، فهو خير لك، تیرا اپنا فائدہ ہے، تجھے رحمتیں ہی ملیں گی، تیرے گناہ معاف ہوں گے، جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ چلتے چلتے یہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں سارے کا سارا وقت آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ ایسی بات ہے، درود کے یہ فضائل ہیں، درود کا یہ کمال ہے، اور درود سے اتنا عروج ملتا ہے، رب کی رحمتیں ملتی ہیں، گناہ ملتے ہیں، جنت میں درجے بلند ہوتی ہیں، تو پھر میں کیوں وقت ضائع کروں؟ اللہ کے نبی میں 24 گھنٹوں میں جتنا وقت میں نے مخصوص کیا ہے میں سارے کا سارا وقت آپ کے درود پڑھا کروں گا۔ اللہ اللہ سننا میرے نبی کا فرمانے عالی شان، دو فائدے اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں درود پڑھنے کے بیان کیے۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا ایک دنیا کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ آخر کا ہے، فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، فرمایا اگر تو درود پڑھے گا اللہ دنیا کی تیری پریشانیاں دور کر دے گا، درود پڑھے گا اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا،
تیرے دکھوں کو دور کر دے گا، دل کو سکون دے دے گا۔ اللہ اللہ دوسرا فائدہ فرمایا وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ اللہ جب تو درود پڑھے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ توجہ بے کرو بیٹا، پتہ نہیں کیوں مجھے ادھر میں کر دیکھنا۔ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ، دو فائدے بیان کیے، دنیا کا فائدہ۔ آج ہر بندہ پریشان، اللہ اللہ پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی نے بتا دیا، اسی طرح اللہ کا قرآن بھی اب میری پریشانیوں کا حل بتاتا ہے۔ اور یہاں پیارے نبی نے اپنی زبان مقدس، وہ زبان اتنی اونچی ہے، اتنی شان والی ہے، فرمایا وَقِيلِهِ یا رب، جب میرا نبی اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے اللہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ جب وہ نبی بولتا ہے اللہ اسے تولتا ہے، جب نبی بولتا ہے اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس کا علمی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ کوئی اعتراض نہ آ سکے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فرمایا میرا نبی دین کے معاملہ میں جب بھی بولتا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے ہیں، بھئی درود پڑھو گے پریشانیاں دور ہوں گی، دکھ ختم ہوں گے، اللہ اللہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، درود پڑھو۔ دوسرا فائدہ فرمایا تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بول رہے، اللہ کے نبی اللہ کی وحی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، سب کہتے ہیں آمین۔ اچھا ایک اور ہماری پرابلم اور ہمارا شکوہ، اللہ وہ جی دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اس کی کئی اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک نسخہ، اور میں نہیں کہہ رہا، پیارے نبی جناب محمد صاحب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیان کیا۔ اللہ اللہ ایک بندہ مسجد میں آیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ نے صحابی کو بلایا، او اللہ کے بندے ایسے دعا نہیں مانگا کرتے، جب بھی اللہ سے مانگنا ہو سب سے پہلے اللہ کی حمد کو بیان کر، اس کی تعریف کو بیان کر، اس کی توصیف کو بیان کر، اس کی ثنا کو بیان کر، اس کی تحمید کو بیان کر، اس کی تمجید کو بیان کر، اس کی تحلیل کو بیان کر، اس کی تقدیس کو بیان کر، اس کی تقدیر کو بیان کر، اس کی عظمتوں کے گنگا تیری زبان پہ اللہ اللہ اس کی شان کو بیان کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر فرمایا تم نے مجھ پہ درود پڑھنا ہے، اللہ کی حمد کرنے کے بعد درود پڑھنا، پھر دعا کرنا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں۔ اب ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، سننا اس کی شان کیا ہے جو نبی کے ساتھ لگ گیا، نسبت رسول نے کیا سے کیا بنا دیا، سب کہہ دے سبحان اللہ۔ نسبت رسول نے، جب یہ میرا موضوع بیان کروں گا میں، نسبت رسول نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اتنا اس کا قد ہے، چھوٹا سا قد ہے عبداللہ بن مسعود، چھوٹا سا قد ہے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، باریک باریک پنڈلیاں ہیں، بالکل چھوٹے سے قد والا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ملا، اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا عرفہ کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا اولا کر دیا۔ اللہ اللہ یہ صحابی کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ اللہ مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک اٹھا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالتا ہے، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنی پیاری ڈیوٹی ہے، اللہ کے نبی کے قدم مبارک ان میں جوتے مبارک ڈالتا ہے۔ اللہ 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 کے نبی نے مسواک کرنی ہے، درخت پہ چڑھ جاتا ہے، وہاں سے مسواک کاٹ کے لاتا ہے، اس کا لقب پڑ گیا صاحب السواک والنعلین، اللہ کے نبی کی مسواک لانے والا اور جوتے اٹھانے والا، سب کیا سبحان اللہ۔ اتنی اس کی عظمت ہے، اللہ کے نبی کے جوتے مبارک اٹھا رہا، آپ کی مسواک لینے کے لیے درخت پہ چڑھے، ہوا چلی، اللہ اللہ ہوا چلی، تہمت تھوڑا سا ہٹا، باریک باریک پنڈلیاں صحابہ نے دیکھی، بے اختیار چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آج تم ان پنڈلیوں پہ مسکرا رہے ہو، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ ان پنڈلیوں کا وقت اللہ ان کا جو وزن ہے، اللہ اللہ تو نسبت رسول نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، دیکھا مسجد میں اللہ کے نبی تشریف فرما، ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر دیے، نفل پڑھنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد کو بیان کیا، اس کی تعریفوں کو بیان کیا، اس کے بعد میں نے اپنے پیارے نبی کی ذات پہ درود پڑھا۔ جب میں نے درود پڑھا، اللہ کی حمدوں کو بیان کیا، دعا کرنے لگا، اللہ کے نبی دیکھ رہے گئے۔ یہ عمل دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود جس طریقے سے تو نے مانگا ہے، جو طریقہ تیرا ہے، جو انداز تیرا ہے، اللہ سل تو اے عبداللہ بن مسعود اللہ سے مانگتا چلا جا، اللہ تجھے دیتا چلا جائے گا۔ یہ طریقہ، اس سے پتا چلا کہ دعا میں جب ہم مانگیں گے نا درود پڑھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں درود ایک دعا ہے، اور دعا کس کے سامنے کرنی ہے؟ سارے بولو کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ درود ایک دعا ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبول نہ ہو۔ ہاں درود پڑھنے والا گناہ گار ہے، درود پڑھنے والا ایک عام بندہ ہے، درود پڑھنے والا غریب ہے، درود پڑھنے والا دکاندار ہے، اللہ درود پڑھنے والا جیسا تیسا بھی ہے، جیسے اس کے اعمال ہیں وہ درود پڑھے گا، اللہ اس کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو جب آپ درود پڑھیں گے، اللہ کی حمد کو بیان کریں گے، اس کی تعریف کو بیان کریں گے، پھر نبی کی ذات پہ درود پڑھیں گے، پھر اپنی دعا کریں گے، بعد میں پھر درود پڑھیں گے، اللہ پہلی دعا کو بھی قبول کرے گا، آخری دعا کو بھی قبول کرے گا، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری درمیان والی جو دعا ہے اس کو بھی اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو درود دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اللہ ایک مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا زمین سے اٹھتی ہے، آسمانوں میں چلی جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان وہ لٹک جاتی ہے، معلق بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اب یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، فرمایا حتیٰ تصلی علی نبیک، حضرت عمر فرماتے ہیں حتیٰ تصلی علی نبیک، جب یہ بندہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، درود پڑھتا ہے تو پتہ چلا ہاں میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا، سب سے بالا قدر، سب سے ذیشان۔ ہاں پہلے نبی بھی رحمت بن کے آئے، لیکن کوئی نبی ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے نبی رحمت بن کے آیا، اور میرا نبی سارے زمانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، بلکہ میرا نبی تو نبیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ اللہ کتنی شان والا نبی، اللہ درود ہمیں تعلیم دے رہا ہے، درود ہمیں سکھا رہا ہے۔ او دنیا والو میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، لیکن یاد رکھنا میرا نبی بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے، میرا نبی بھی رب کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا اللہ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ وہاں تو عاجزی نظر آتی ہے، تواضع نظر آتی ہے، انکساری نظر آتی ہے۔ اللہ کر رہا تھا درود ہمیں بتا رہا ہے ہاں دینے والا اللہ ہے، اللہ جوڑیاں بھرنے والا اللہ ہے، رحمتیں نازل کرنے والا اللہ ہے، شانیں دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ میرا نبی ساری کائنات سے اعلیٰ ہونے کے باوجود اپنے رب کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ میں اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہا ہوں، پتا چلا نبی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ جب نبی کے لیے بھی دعا ہے تو پھر ساری کائنات کی دعائیں سننے والا ہے تو کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ بات کہیں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، اور کہاں پہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھنے والے کے لیے، ان کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، گناہ کیا ہے، نحوست کیا ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب کی توجہ ہے جی، سب کی توجہ ہے جی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے، فطرت ہے، نیچر، آخری بات ہے توجہ جی، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں فلاں ایم پی اے اس کا قریبی بن جاؤں، فلاں جو بڑا افسر ہے اس کا قرب مجھے مل جائے، فلاں کے قریب ہو جاؤں جی، فلاں چودھری صاحب ہے جی، فلاں عہدیدار ہے جی، فلاں سیاسی ہے جی، فلاں بڑا ہے جی، اللہ اس کا مجھے قرب مل جائے۔ اللہ دیکھنا
ایک امتی کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اس سے بڑا اس کے لیے اعزاز کیا ہوگا کہ کل قیامت والے دن اس کو اپنے نبی کا قرب مل جائے، اللہ کے نبی کا قرب مل جائے۔ اللہ اللہ نعرے لگانے سے، شور مچانے سے اللہ کے نبی کا قرب نہیں ملے گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبانی کلامی کہنے سے اللہ کے نبی کا قرب نہیں ملے گا۔ نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، عمل بتا کے جا رہا ہوں، برد بتا کے جا رہا ہوں، وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، ذکر بتا کے جا رہا ہوں، نہیں بتا نہیں بلکہ سنا کے جا رہا ہوں۔ بتا تو میرا نبی گیا تھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، اس روایت کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، جسم پہ کوئی زبان کوئی لباس نہیں ہوگا، وہاں اس مشکل کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، فرمایا وہ بندہ مجھ سے قریب ہوگا، وہ بندہ میرے قریب ہوگا، فرمایا جو زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا تھا، غریب ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، غریب ہے، اللہ اللہ، فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرتا تھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ او مسلمانوں، سننے والوں، درود کی فضیلت سننے والوں، اللہ اللہ نیت کر کے جاؤ، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم روزانہ پیارے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا میرا نبی تیرے اور میرے درود کا محتاج نہیں، ان کے اوپر تو اللہ کے نبی، اللہ 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 کے نبی کی ذات پہ تو اللہ اور فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ تو فیصلہ کر کے جائیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کریں گے، سب پڑھا کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اللہ ضد اناد سے بچا کے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی